اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. نیز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ فیروز فاطمہ، فاطمہ زہرا الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ جی آپ ٹھیک ہیں. روحی میم، نکات، مونیس، سوہی، نقوی، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آگا ٹھیک ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی پہلے درس میں، پہلا درس کا علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں، کہ علم کی قرآن، رسول کی احادیث، معصومین کی احادیث میں کیا اہمیت، کیا مرتبہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. پہلے علم کے بارے میں گفتگو کی اسی درس میں، علم کی اہمیت، اس کی ضرورت قرآن و روایات سے ثابت کی. اس کے بعد عالم کی فضیلت بیان کی، اور اب جو چل رہی تھی بات وہ علم حاصل کرنے والے یعنی طالب علم کی فضیلت کے بارے میں چل رہی تھی. جی پہلے کس چیز کے بارے میں؟ علم کی فضیلت اور اہمیت قرآن و روایات سے، پھر عالم کی فضیلت، اور اب طالب علم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. جی بتایا تھا کہ طالب علم کی کتنی فضیلت خداوند عالم کی نگاہ میں ہے، کہ رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے کون لوگ آزاد ہوئے ہیں، تو وہ تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے جہنم سے آزاد کیا ہے. پھر آپ نے قسم بھی کھائی تھی، خدا کی قسم، یعنی قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی علم کے لیے عالم کے دروازے پر آتا جاتا ہے تو خداوند عالم ہر قدم کے بدلے کیا کرتا ہے؟ 1 سال کی عبادت لکھتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک گھر. ہر قدم کے بدلے آپ خود سوچئے کہ ہر قدم کتنا انسان آتا جاتا ہے. اتنے گھر اگر بنیں گے تو بتائیے شہر بن جائے گا نہیں جنت میں اس کا پورا ایک شہر آباد ہو جائے گا، جب ہر قدم کے بدلے ایک شہر خدا بناتا ہے جنت کے اندر، ایک گھر بناتا ہے جنت کے اندر. جب خدا طالب علم کے لیے جنت میں ہر قدم کے بدلے ایک گھر بناتا ہے تو کتنے گھر بن جائیں گے، اور پورا ایک شہر یا پورا ضلع یا پورا صوبہ بن کے تیار ہو سکتا ہے اگر واقعاً طالب علم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہا؟ یہ بھی بتایا اس پچھلی جو روایت ہم نے پڑھی تھی کہ جب وہ طالب علم زمین پر چلتا ہے تو جس زمین پر چلتا ہے وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، صبح ہے وہ مغفور ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہیں، اور ملائکہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے. جی تو آقا ہم لوگ آن لائن والوں کے لیے نہیں ہوگا یہ سب؟ جی آن لائن والوں کے لیے سب ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل نہیں، بالکل کیوں نہیں ہوگا. ایسے میں نے بتایا تھا کل، نیت کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیے آپ ممبئی میں ہیں مثال کے طور پر، میں اس ٹائم یہاں کانودر میں ہوں، جتنے قدم یہاں تک بنتے ہیں آپ بے فکر رہیے، خلوص دل سے آپ اللہ کے لیے قربت اللہ اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو اتنے ہی قدم شمار کیے جائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ یہ دیکھیے، من بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اکرم کیا فرماتے؟ من طلب العلم للہ، جو کوئی بھی اللہ کے لیے، جی اللہ کے لیے علم حاصل کرے، فہو کالصائم نہارہ، تو وہ ایسا ہے جس میں دن بھر روزے سے رہتا ہو، القائم لیلہ، جو رات بھر عبادتیں کرتا ہو، جو دن بھر روزے رکھتا ہو اور پوری رات نمازیں پڑھتا ہو، اس شخص کی طرح ہیں. کون؟ وہ شخص جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے. وَإِنَّا بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَكُونَ لَهُ أَبُو قُبَيْسَ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اکبر.
کیا مطلب ہے؟ وہ انسان جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دن بھر روزے رکھتا ہے، پوری رات نمازیں پڑھ کے گزارتا ہے. اور ان بابن، اگر وہ بابن من العلم، علم کا ایک باب ہو، علم کا ایک دروازہ کا مطلب یہ دروازہ نہیں، باب مثلا جیسے علم، یہ باب علم چل رہا ہے علم کے بارے میں، فلاں کا باب، فلاں کا باب، یعنی موضوع ایک طرح سے. تو اگر کوئی انسان ایک باب حاصل کرے جی تو وہ خیرون وہ بہتر ہے، ایک باب سیکھنا بہتر ہے، ان یکون له ابو قبیس ذهبا جی فانفقوا فی سبیل اللہ. کوہ ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، اس کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے. آپ کے پاس پہاڑ جتنا سونا ہو، جتنا اونچا پہاڑ اتنا زیادہ سونا ہو آپ کے پاس، وہ آپ راہ خدا میں خرچ کر دیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والا شخص. وہ شخص جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور ایک باب سیکھتا ہے، وہ اس شخص اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوہ ابو قبیس جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے. اب سوچئے، حساب لگاتے رہیے کہ پہاڑ چھوٹا موٹا بھی پہاڑ ہوگا تو کتنا بڑا ہوگا اور اتنا سونا کتنا ہوگا. اتنا راہ خدا میں دینا سے بہتر، اس سے اتنا دے کے کتنا ثواب ملنا چاہیے. لیکن جو انسان اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور ایک باب سیکھتا ہے، وہ اس سے بہتر. ایک باب، پورا علم نہیں جی. من خرج فی طلب العلم، کیا فرما رہے ہیں مولا رسول؟ من خرج، جو نکلے، فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، تو وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے وہ راہ خدا میں رہتا ہے جی. جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے وہ سمجھیے راہ خدا میں ہے. علم کی حاصل کرنے کے لیے جو راہ نکلتا ہے جی، علم کی راہ میں گھر سے نکلنے والا جب تک واپس نہ آ جائے راہ خدا میں رہتا ہے. طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات. اللہ اکبر. جاہلوں کے درمیان علم حاصل کرنے والا یعنی طالب علم ایسا ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ جی. مردوں کے درمیان کہ سب مردہ ہو اور ایک زندہ ہوا، ایسا ہی ہے ایک طالب علم جاہلوں کے درمیان کہ وہی زندہ ہے، باقی جاہل مردہ. اذا جاء الموت لطالب علم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. اگر طالب علم کو موت آ جائے اور وہ علم حاصل کرنے ہی کی راہ میں ہو، یعنی تعلیم علم حاصل ہی کر رہا ہو، طالب علم ہی ہو، علم حاصل کرتے وقت ہی اس کو اگر موت آ جائے تو وہ شہید ہوتا ہے. طالب علم جی تعلیم کے دوران اگر کسی طالب علم کو موت آ جائے تو وہ شہید. اور کیا فرماتے ہیں؟ من طلب بابن جی، من طلب بابن من العلم لیحیی بہ الاسلام، جو کوئی بھی علم کا ایک باب حاصل کرے تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کرے جی، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے، اس لیے کوئی اگر علم کا ایک باب سیکھے، کانا بینہ و بین الانبیاء درجۃ فی الجنہ، تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان، بینہ اس کے درمیان، وہ بین الانبیاء انبیاء کے درمیان صرف ایک درجتن، ایک درجے کا فرق ہوگا، بس بالکل وہی ہوگا، وہ فقط ایک درجے کا. سمجھ میں آ رہا ہے کتنی فضیلت ہے کہ انبیاء کے اوپر، انبیاء کے پاس لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے یہ علم حاصل کرنا جی. جو کوئی علم کا ایک باب سیکھے تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے اس ارادے سے، تو اس کے اور تمام انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا جنت میں. جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. طالب العلم تبسط له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یطلب. طالب العلم تبسط له الملائکہ، ملائکہ پھیلاتے ہیں اس کے لیے اجنحتها، اپنے پروں کو، فرشتے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں طالب علم کے لیے، رضا بما یطلب جی،
اس کو خوش ہو کر، بما یطلبہ، جو چیز وہ حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے نا وہ انسان، تو اس سے خوش ہو کر فرشتے اس طالب علم کے پیروں کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ پر پھیلا دیتے ہیں۔ طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے اس سے خوش ہو کر ملائکہ اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ جی بتائیے اور کسی کی اتنی فضیلت ہے دنیا میں؟ جی کوئی ایسی چیز ہے جس کی اتنی فضیلت ہو؟ آدمی سوچتا ہے راہ خدا میں شہید ہو جائے اسلام کے لیے، دین کے لیے، تو بہت بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے، شہادت کتنا بڑا درجہ ہے آپ خود جانتے ہیں، لیکن طالب علم کا درجہ اس سے مقابلہ بھی نہیں ہے۔ بتائیے شہید کا عالم سے مقابلہ کب ہے؟ شہید کا اس کی قلم کی روشنائی سے مقابلہ ہے۔ سوچ لیجئے کتنا مرتبہ ہے۔ عالم کی روشنائی بھی شہید کے خون سے زیادہ، اس شہید سے زیادہ برتر ہے۔ بتائیے تو عالم سے تو اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں شہید کا، جبکہ شہید کیا کرتا ہے؟ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے بچے، ماں باپ، اعزاء اقربا سب کو چھوڑ کے راہ خدا میں جان دے دیتا ہے۔ اتنا کچھ قربانی دینے کے بعد دیتا ہے، کتنی فضیلت ہے۔ لیکن عالم کی قلم کی روشنائی قیامت کے دن جب وزن ہوگا، تولا جائے گا میزان میں، تو زیادہ وزنی نکلے گی روشنائی۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جی من سلکا طریقا، جو کوئی راستے پر چلے، یطلب فیہ علما، جس راستے پر وہ علم حاصل کرنے نکلا ہے، جی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر اگر چلے گا، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو خداوند عالم جی اس کے ذریعے اسے جنت کی راستے پر لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ جنت کی راہ پر لگا دے گا۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو خداوند عالم اس کے ذریعے اسے جنت کی راہ پر لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے درس تمام ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی ہوگی تو اب سن لیجئے، آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی، جمعے میں مولانا اسلم معروف صاحب نے ایک دفعہ، یا کسی نے تو پڑھی تھی شاید، مجھے یاد ہے۔ ایک نظر ڈالی، آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک نظر ڈالی تو دیکھا کچھ لوگ نمازوں میں، عبادتوں میں مصروف ہیں، لیکن کچھ لوگ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تعلیم میں سرگرم ہیں، نہیں مطالعہ مباحثہ کر رہے ہیں، علمی باتیں چل رہی ہیں۔ جی تو کیا ہوا؟ داخل ہوئے، چاروں طرف ایک نظر ڈالی تو دیکھا بعض لوگ دعا و عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ کس چیز میں مشغول ہیں؟ اللہ کی عبادت، ذکر میں، دعا میں مشغول ہیں، لیکن کچھ لوگ تعلیم میں سرگرم ہیں، نہیں مشغول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کلا المجلسین الی خیر، دونوں مجلسیں یعنی دونوں گروپ خیر پر ہیں، اما ہؤلاء، لیکن یہ فیدعون اللہ، جی وہ اما ہؤلاء فیتعلمون، جی یہ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ یہ دونوں ہی لوگ خیر پر ہیں، لیکن جو لوگ عبادت اور راز و نیاز میں مشغول ہیں ان سے وہ افضل ہے کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وَيُفَقِّهُونَ الْجَاهِلَ، یا جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہؤلاء افضل، یہ افضل ہیں۔ کون لوگ؟ دونوں گروپ خیر پر ہیں، لیکن جو لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں، ان سے افضل ہیں، افضل ہیں، لہذا آپ ان کے پاس جا کے بیٹھے۔ رسول کہاں جا کے بیٹھے ہمارے؟ ان لوگوں کے پاس جو سیکھنے سکھانے میں بات چل رہی تھی۔ جی کیونکہ مجھے بالتعلیم ارسلت، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تعلیم کے لیے۔ جی کس لیے بھیجا گیا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت سورہ جمعہ یاد ہے؟ یعلمون الکتاب والحکمہ، یعلمون الکتاب میں آیا ہوں تاکہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دوں۔ جی پھر پیغمبر اکرم انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو پڑھانے میں چل رہے تھے، باتیں وہ بزی تھے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی تو
نمازیں، دعائیں، عبادتیں ثواب ہے، بہت افضل ہے، لیکن علم کا مرتبہ دیکھیے، علم کا مرتبہ دیکھیے کہ اور پھر ہم کیا ہے، وہ آپ نے سورہ جمعہ میں بھی پڑھا ہوگا اور ویسے بھی متعدد جگہ جی، کہ رسول کو کیا کہا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا، اسلام علم اور تعلیم کی اہمیت کا بہت زیادہ قائل ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا، سب سے پہلی جس کا نعمت کا تذکرہ کیا، پہلے ہی آیتیں جو 5 نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئیں کون سی ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ نعمت علم ہے، سب سے پہلی نعمت جس کا تذکرہ کیا وہ علم ہے۔ اسی طرح اسلام اور معصومین کی نگاہ میں علم اور طالب علم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ خلاصہ ہوا۔ سوال کیا ہوا، قرآن مجید میں اہل علم کی جو خصوصیات بیان کی گئے ہیں انہیں بیان کیجیے، اہل علم کی کیا خصوصیات ہیں اور ان سے متعلق آیات سنائیے۔ سوال نمبر 2، پیغمبر اکرم نے عالم کا کیا مرتبہ بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 3، حدیث پیغمبر اکرم میں کن لوگوں کو جہنم سے آزاد قرار دیا گیا ہے؟ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پیغمبر اکرم کے مطابق عابد اور عالم کو برتری کیوں حاصل ہے؟ عابد پر عالم کو برتری کیوں حاصل ہے جی؟ کیونکہ عالم وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں، عالم وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں، یعلمہ الکتاب والحکمہ جی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سبق بھی علم اور عالم کی فضیلت۔ آپ کہیں گے یہ 2 درس کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ثابت کیا علم اور عالم، پہلے علم کو اہمیت اور فضیلت قرآن سے ثابت کی، پھر رسول کی حدیثوں سے ثابت کی جی، رسول کی حدیثوں سے، پھر علم حاصل کرنے کی فضیلت رسول کی حدیثوں سے ثابت کی۔ معصومین کی حدیثیں بھی تو ہیں، اب معصومین کی احادیث بیان کریں گے علم اور عالم کی فضیلت میں جی۔